60 ہجری کے اختتام سے پناہ مانگنے کا حکم۔ حضرت امام حسین کی شہادت عظمیٰ کی یہ ایک منفرد خوبی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات بہت پہلے بتا دی تھیں۔ جزیات تک سے خواص سے اہل بیت واقف ہو چکے تھے اور انہیں بخوبی پتہ چل چکا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ان حیرت انگیز قبل از وقت تفصیلات کو معجزانہ پیش گوئی کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی شیر خدا نے کربلا کے ان مقامات تک کی نشاندہی کر دی تھی جہاں ان حضرات کو شہید ہونا تھا۔ ان واقعات کا بنظر غیب جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر تفصیلات کے ساتھ بعض خاص لوگوں کے ماہ و سال سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اور وہ حتمی طور پر جانتے تھے کہ یہ افسوسناک صحنہ کب وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی ان خاص لوگوں اور محرم راز دوستوں میں سے تھے جنہیں اچھی طرح علم تھا کہ سن 60 ہجری کے اختتام تک سیاسی و ملکی حالات مستحکم نہیں رہیں گے، بلکہ ان میں نمایاں تبدیلی آ جائے گی۔ حکومت کی باغ دوڑ ایسے غیر صالح اوپاش اور نوعمر لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جن کے پیش نظر امانت الہیہ نہیں بلکہ کیش زندگی ہوگی، اور وہ اقتدار کو عیش و عشرت، شراب و کباب، بدمعاشی، آوارگی، بدکاری اور عوام پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے بے دریغ استعمال کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے: میں 60 ہجری کے اختتام اور نوعمر لوگوں کی امارت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بازار سے گزرتے ہوئے یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میں 60 ہجری اور بچوں کی امارت کے زمانہ کو نہ پاؤں۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ ایک خوفناک دور شروع ہونے والا ہے جس میں اوپاش لڑکے سلطنت و حکومت پر قابض ہوں گے، جس سے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ایسے اوپاش لڑکوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے خبردار فرما دیا تھا: اس امت کی ہلاکت قریش کے اوپاش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ میری امت کی ہلاکت قریش کے اوپاش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ بے شک میری امت میں جھگڑا و فساد بے وقوف اوپاش نوجوانوں کے ہاتھوں برپا ہوگا۔ بے شک میری امت کی ہلاکت یا اس کا فساد قریش کے بے وقوف اور اوپاش حکمرانوں کے ہاتھوں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت میں ہے: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اہل عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے جو سن 60 ہجری کے اختتام پر قریب آ چکی ہے۔ امانت کو مال غنیمت اور صدقہ و زکوٰۃ کو تاوان خیال کیا جائے گا، اور گواہی شخصی جان و پہچان کی بنا پر ہوگی اور فیصلہ ذاتی خواہش کی بنا پر ہوگا۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے جگر گوشہ حسین ابن علی کو سن 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا۔ یہی روایت مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے: میرے جگر گوشہ حسین ابن علی کو سن 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا کہ جب ایک اوپاش نوجوان ان پر چڑھائی کرے گا۔ حضور کے اس پیشن گوئی کے مطابق سن 60 ہجری میں قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کا اوپاش نوجوان یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں سانحہ کربلا پیش آیا، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہی وہ شخص ہوگا جو اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگے گا۔ چنانچہ حضور کے حکم کی پیروی میں حضرت ابو ہریرہ یزید کی حکومت اور اس کے ظلم و ستم سے بھرپور دور سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ 1 سال پہلے ہی فوت ہو گئے۔